آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں، عمل کرنا الگ بات ہے. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح، بالکل صحیح. آپ تو ہم ماشاء انسان اللہ ہیں. آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاء اللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے، بالکل صحیح، کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. السلام علیکم دوستو. آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ انسانی دل کی ایک جنگ ہے. ایک غیر مسلم لڑکی جو سچائی تلاش کر رہی تھی، جو دل کے سکون کی تلاش میں تھی، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے آ کر اس نے وہ سوال کیا، کیا میں اسلام قبول کر لوں؟ لیکن دل میں ایک خوف، ایک ہچکچاہٹ اور ایک فیملی کا دباؤ بھی تھا. آج ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کس نرمی، کس محبت اور حکمت سے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. سفلتا نہیں پائیں گے تو آپ نرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے. تو یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے کہ اگر ہدایت دینے کے بعد، آپ کو صحیح چیز بتانے کے بعد، آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کیا نہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بہن، کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. تو آپ اسلام قبول کرنا چاہیں گے؟ سر ایکچولی میں بیسک لیول سے اسٹڈی کر رہی ہوں میں، اور بہت کچھ جاننا چاہتی ہوں. بیسک لیول اسلام دیکھو، اٹس جسٹ انیشیل. آپ کو اسکول میں داخل ہونا چاہیے بس. جی بالکل. اے بی سی بھی آئے تو خلاص داخل تو ہو گئے. آپ 10th پاس کریں گے، پی ایچ ڈی کریں گے، ہم نے بولیں گے پہلے میں پی ایچ ڈی سیکھوں گی پھر میں نرسری میں جاؤں گی. نہیں. تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے 2 شرائط ہے. کون سی؟ 2 شرائط. ایک اللہ میں مانو، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ 2 چیز پہ آپ مانتے، عمل کرتے، آپ داخل ہو جاتے. پھر آپ فرسٹ لیول، سیکنڈ لیول، تھرڈ لیول، فورتھ لیول دعا کریں گے پی ایچ ڈی بنے، ڈبل پی ایچ ڈی. بالکل سر. لیکن پہلا داخلہ تو لینا چاہیے اسکول کے اندر. میرا بیٹا بولے گا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، پھر میں اسکول میں جاؤں گا. پہلا اسکول تو پاس کرو پھر ڈاکٹر بنو. تو آپ چاہیں گے کہ اسکول میں داخل ہو؟ جی بالکل. آپ چاہتے اسلام قبول کریں؟ ہاں بٹ کچھ وقت لگے گا مجھے اس کے لیے. نہیں، عمل کرنا الگ بات ہے. اگر آپ مسلم بن گئے تو نہیں کہ 100% آپ کو 100% تو میں بھی نہیں کرتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں. صحیح بات ہے, ہم لوگ انسان ہیں نا. میں بالکل صحیح, بالکل صحیح. آپ تو ہم ماشاءاللہ انسان آپ کہہ رہے کہ آپ شروع کیے, مجھے تو لگتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ گریجویٹ ہو گئے. آپ نے کہا آپ انسان ہے, بالکل صحیح, کیونکہ میں بھی انسان ہوں. میں نہیں کہہ سکتا ارے میں دعویٰ کر سکتا ارے میں تو بہت اچھا مسلم ہوں 100% تو میں بھی نہیں ہوں. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی تھوڑا بہت میں اس کے راہ میں کر رہا ہوں اسے قبول فرمائے. تو پہلے داخلہ تو لے, ہمیں پتا نہیں ہم کتنی زندگی ہماری ہے. کل اگر کا انسان مر گیا اور داخلہ نہیں لیے تو پھر فیل. داخلہ لے لیے پھر مر گئے, ارے آپ ٹائم دیتے تو انشاءاللہ میں پی ایچ ڈی کرتی تھی. تو داخلہ لینا امپورٹنٹ ہے. تو آپ چاہیں گے مسلمان بننا؟ جی ماشاءاللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ مانتے خدا ایک ہے؟ بالکل. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے, مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی. آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ نہیں. میں بھی زبردستی نہیں کر رہا ہوں نا. نہیں تو. ہاں, نظام بولیں گے ذاکر نے مجمع میں مجھے پھنسا دیا. سبحان اللہ. دیکھیے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کیسے نرمی سے کہا 100% مسلمان تو میں بھی نہیں ہوں, میں بھی گناہگار ہوں. یہ الفاظ سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں, کیونکہ اسلام کامل ہے لیکن انسان کبھی کامل نہیں ہو سکتا. یہ بات ایک غیر مسلم کے دل میں اعتماد پیدا کرتی ہے کہ اسلام کوئی پرفیکٹ بننے کا دعویٰ نہیں بلکہ کوشش کرنے کا راستہ ہے. ماشاءاللہ پھنس رہے تو معلوم ہے میں نے پھنسایا نہیں. آپ جواب بھی صحیح دے رہے. آپ اپنے ہوش و حواس میں اسلام قبول کرنا چاہتے؟ جی ہاں. آپ پہ کوئی بھی مالی دباؤ؟ میں بھی فیملی کا ہو سکتا ہے, مجھے ان کو کنوینس کرنا پڑے گا. نہیں, جی. اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی بھی پیسے دے رہا آپ کو؟ نہیں. کل پولیس پوچھ سکتی ذاکر نے. ایکچولی میری اردو تھوڑی پور ہے نا. میری اردو بھی پور ہے, اسی لیے الحمدللہ آپ مجھے اور اچھا سمجھ رہی ہے. اگر آپ کی اردو اچھی ہوتی تھی تو شاید مجھے نہیں سمجھ پاتی. یہ اللہ کی مدد ہے کہ میری اچھی اردو نہیں, آپ کی اچھی اردو نہیں, آپ مجھے اور بہتر سمجھ سکتے. میں ہندی اردو مکس
बात करता हूँ, जी आपको कोई भी पैसे दे रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। हाँ, नहीं तो हो सकता है पुलिस कर पूछेंगे मैं जाकिर ने कितने पैसा दिया आपको। होता है कभी कभी कबूल करने के बाद जाकिर ने कितने डॉलर आपको दिए। क्योंकि पैसे के दबाव से किसी को इस्लाम कबूल कराना गलत है इस्लाम में, और इस देश में भी गलत है। तो आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं। जी माशाअल्लाह। तो मैं इंशाअल्लाह दोहराऊंगा अरबी में, आप भी उसे दोहराइए इंशाअल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और और मैं शहादत देती हूँ मैं शहादत देती हूँ मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर उसके पैगंबर और बंदे हैं। और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आपकी एंट्री हो गई, आपका दाखला हो गया शुक्रिया सर। विदाउट रिश्वत, विदाउट डोनेशन। आजकल स्कूल में वो डोनेशन लेते। और मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से इंशाअल्लाह दुआ करूँगा कि आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए और आपको पीएचडी दे। पीएचडी मतलब ग्रेजुएशन मतलब जन्नत, पीएचडी मतलब जन्नत फिरदौस। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि आपको जन्नत फिरदौस दे, और मैं दुआ करूँगा आपसे, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ करें ताकि मुझे भी एंट्री मिले जन्नत फिरदौस में। सर एक्चुअली आपको ढूंढते हुए मैं आपके जैस्मिन अपार्टमेंट में भी घुस गई थी एक बार, सर जासमीन अपार्टमेंट में घुस गई थी। और आपके घर पे जाके आपकी बेटी से बात की थी जिक्रा से। ओ माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम माया है। माया है, माशाअल्लाह। मेरी बेटी ने मुझसे कहा नहीं। माशाअल्लाह, थैंक यू सर। इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, शुक्र। जी माइक नंबर 5 में कोई खातून हूँ नॉन मुस्लिम। हेलो, मेरा नाम उषा है, मैं कॉटन ग्रीन से आई हूँ। मुझे इस्लाम बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल से कबूल करना चाहूँगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि नॉन मुस्लिम के हर एक मज़हब में बचपन से ही बच्चों को माँ बाप से सिखाते हैं, बताते हैं कि हमारे भगवान है, ईश्वर है, हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। हम उस माहौल में रहते हैं, जीते हैं। हम सच मान लेते हैं कि हम ये सच क्या है वो पता नहीं चलता कि अल्लाह एक है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, तो उनमें ईमान कैसे आएगा? बहन का सवाल है कि अक्सर हमारे घर में हमारे वालिदैन कह रहे हिंदू मज़हब में सिखाते हैं कि भगवान है और उसकी पूजा करना चाहिए, मूर्ति पूजा करना चाहिए। तो हमें कैसा पता चलेगा कि अल्लाह एक है? हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ एक ही अल्लाह की इबादत करना? ये आपका सवाल है बहन, सही? बहन, आप इसका जवाब अगर देखना चाहते तो कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज ही माशाअल्लाह 2 या 3 लोग ने शहादत दी, वो भी हिंदू धर्म में थे। उनके माँ बाप ने भी उन्हें सिखाया कि मूर्ति पूजा करना चाहिए, लेकिन वो जब सच अपने सामने देखे तो सच को कबूल किया। तो हर इंसान को अल्लाह ताला, जैसे मैंने पहले फरमाया, अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं सूरह फुसिलत में सूरा नंबर 41 आयत नंबर 53 में, सनूरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यना अन्नहुल हक, के बहुत जल्दी अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको, हर इंसानों को अपनी निशानियां दिखाएंगे दूर तक, ताकि वाज़े हो जाए कि हक क्या है। एक बार हक वाज़े हो गया और अगर इंसान कबूल नहीं करता है तो वो दोषी है। हक वाज़े होने के बाद, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत से गैर मुस्लिम सोचेंगे अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे वालिदैन मुझे घर के बाहर निकाल देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, अगर मैं मुस्लिम बना तो तिजारत में नुकसान होगा। तो ये चीज़ें आपको रोकती है हक कबूल करने से। तो अल्लाह ताला आपका इम्तिहान ले रहे हैं कि हक को आप कबूल करते हैं कि नहीं। तो ये आपके लिए इम्तिहान है। लेकिन
اللہ تعالیٰ ہر انسان مرنے کے پہلے جو بھی غلط کام کر رہا ہے، جو بھی ایشور کے علاوہ کسی کی عبادت کر رہا ہے، اللہ مرنے کے پہلے اس کے دل میں واضح کر لیتے ہیں کہ خدا ایک ہے، چاہے ڈائریکٹ چاہے انڈائریکٹ، چاہے کچھ ذریعے کے تھرو واضح تو کر دیتے ہیں۔ اور آج آپ یہاں موجود ہیں اس مجلس میں، اور میں نے پہلے بھی ثابت کر چکا ہوں کہ ہندو مذہب کی کتابوں کے ذریعے کہ خدا ایک ہے اور اس کی مورتی پوجا نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ کے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ یہ کہنے کا کہ میں ہندو خاندان میں پیدا ہوں اسی لیے مجھے پتہ نہیں کہ خدا ایک ہے۔ آج کے پہلے اگر آپ نے میری تقریر نہیں سنی ہوتی اور یہاں موجود نہیں تھی تو ہو سکتا ہے آپ کے پاس پھر بھی بہانہ ہوتا کہنے کا کہ مجھے پتہ نہیں حق کیا ہے۔ آج تو بہانہ نہیں ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ جی مانتی ہوں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی مورتی پوجا غلط ہے؟ جی آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے؟ جی تو الحمدللہ یہ 2 یا 3 چیزیں کافی ہے آپ کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے۔ تو آپ مسلم بننا چاہیں گے؟ ہاں ضرور۔ آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے بہن؟ کوئی نہیں، کوئی بھی دباؤ؟ میں دل سے قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، دل اور ہوش و حواس سے، جی ہاں۔ کیونکہ زبردستی کرنا اس دیش میں حرام ہے، ہمارے مذہب میں بھی حرام ہے۔ آپ دل سے کرنا چاہتی ہے جی ہاں۔ ہوش و حواس کے ساتھ؟ جی کوئی بھی مالی دباؤ نہیں، جی نہیں کوئی بھی فزیکل پریشر نہیں؟ نہیں انشاءاللہ میں کلمہ پڑھاؤں گا اور آپ اس کو دہرا سکتی ہے۔ ضرور۔ اشہدو اشہد اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ سوری ورسولہ۔ ورسلہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں یہ شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکی ہے، اور الحمدللہ میں انشاءاللہ چاہوں گا کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لیں خواتین کے شعبے سے اور اس کو پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو اور ہدایت ملیں گی۔ اور میں اللہ سبحانہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اس جد و جہد کو قبول فرمائیں اور آپ کو اس دنیا اور آخرت میں سفلتا دے اور آپ کو جنت میں ڈالے انشاءاللہ۔ ہوپ دان سے مائک نمبر 1 سے پہلے میں اس بھائی کو دعوت دوں گا جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے ہاتھ سے قرآن شریف کا ترجمہ لیں۔ اور دیکھیے وہ لڑکی کیسے جذبات میں کہتی ہے، میں کوشش کروں گی کہ اسلام قبول کروں لیکن مجھے فیملی کا پریشر ہے۔ یہ لمحہ دل کو ہلا دیتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے حق کو جاننے کے بعد بھی دنیا کے خوف سے رک جانا، لیکن پھر جب وہ کلمہ پڑھ لیتی ہے، اللہ اکبر، یہ لمحہ صرف اس کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے یاد دہانی ہے کہ اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو، یہ ویڈیو ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے صرف بات کی لیکن دل کھولنے والا اللہ ہے، اور ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے کہ اسلام پر چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا لیکن اللہ کے قریب آنا ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک۔ اگر آپ کے دل کو بھی یہ لمحہ چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں ماشاءاللہ لکھیں، اور ایسے مزید ایمان افروز ریئیکشنز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔